السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں زبردست ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نظم کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں کہ نظم کا خلاصہ امتحان کے اندر کیسے لکھا جائے۔ سب سے پہلی بات، مقدار اس کی جو ہے وہ 7 سے 14 سطور ہونی چاہیے، کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 14، مطلب 2 پیراگراف۔ اگر آپ چھوٹے پیراگراف بنا رہے ہیں تو 7 لائنوں کے 2 پیراگراف آپ ڈیزائن کریں گے۔ دوسری بات، نظم کے تمام اہم نکات تحریر کریں۔ ہر شعر کے اندر ایک نقطے کو بیان کیا جاتا ہے، ایک بات آپ کے تک پہنچائی جاتی ہے، وہ بات آپ نے اپنے سادہ لفظوں کے اندر بیان کرنی ہوتی ہے، لہٰذا وہ آپ کا ایک اچھا خلاصہ بنا دیتی ہے۔ 7 اشعار تک مشتمل نظموں میں خلاصہ تحریر کرتے ہوئے ہر شعر کے ہر مصرعے کو ایک سطر میں تحریر کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے کہاں تو ہے۔ آپ کے پاس یہ نظم کا شعر آیا، آپ نے اس کو سادہ سی زبان کے اندر 2 سطروں کے اندر بیان کرنا ہے کہ اے اللہ، کوئی نہیں جانتا تیرا مقام کتنا بلند ہے، اور کوئی اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ تو کہاں پہ ہے۔ بس یہ ایک شعر کی 2 سطریں بنی۔ اس طرح سے 7 اشعار ہیں تو 14 سطریں بنیں گی۔ اگر آپ کے 6 اشعار ہیں تو 12 سطریں بن جائیں گی۔ اسی پیٹرن کو اگر آگے لے کے چلیں کہ جو زیادہ اشعار والی نظمیں ہیں، جن میں 10 12 اشعار ہیں، پیغام ہے، خطاب جوانان اسلام ہے، تو ایسی نظموں کے اندر آپ کو کئی ایک شعر ایسے ہوتے ہیں جن کو سکپ کرنا ہوتا ہے، جو ریلیونٹ ہوں، کنجکٹ ہوں، پہلے والے شعر کی طرح ہی گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ ان کو حذف بھی کر سکتے ہیں۔ غیر متعلقہ مواد سے مکمل گریز کریں۔ اس میں کوئی بھی ایکسٹرا گفتگو نہیں کریں گے، جتنی شاعر نے اپنی نظم کے اندر بات ایڈریس کی ہے وہی آپ نے اپنے سادہ لفظوں میں بیان کرنی ہے۔ حوالہ ہرگز نہیں دے سکتے کسی بھی خلاصے میں، ضروری نہیں ہے نظم کا خلاصہ، سبق کا خلاصہ ہے، کوئی بھی آپ خلاصہ بیان کر رہے ہیں تو اس کے اندر حوالہ نہیں دیں گے، مشکل الفاظ کا ترجمہ لکھیں گے۔ شاعر نے جو شاعری کے اندر مشکل الفاظ کشی کی ہے اس کو آپ معنوں کے حساب سے نہیں بلکہ آسان لفظوں میں بیان کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کے معنی لکھنے ہیں، ایسے مترادف الفاظ ان کے لے کے آئیں جو آپ کو لگیں کہ بات وہی ہو رہی ہے مگر سادہ ہو رہی ہے۔ اہم نکات کو مارکر سے نمایاں کریں۔ جتنے بھی آپ کو اس نظم کے اہم نقطے لگتے تھے، جو بھی باتیں آپ کو اہم لگیں، آپ نے وہ ساری ہائی لائٹ کرنی ہوتی ہیں مارکر کے ساتھ۔ اب آتے ہیں کہ ایک اور جو جنرل بات ہے، آپ پہلے شعر کا جو نثری ترتیب ہے یا مفہوم ہے وہ بیان کر رہے ہیں، پھر دوسرے شعر کو آپ کو تیسرا شعر یاد نہیں آیا امتحان میں بیٹھے ہوئے، تو آپ چوتھے شعر کو بیان کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے چوتھا شعر بیان کر لیا تو تیسرے کو ایڈریس نہیں کریں گے، اب 5ویں پہ آئیں گے۔ یہ ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ پہلا شعر بیان کرنا ہے، اس کے بعد دوسرا، اگر دوسرا نہیں کیا تو تیسرا، تیسرے کے بعد دوسرا نہیں ہو سکتا، اور چوتھے کے بعد آپ 5واں کریں گے، تیسرا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا بالترتیب اپنے تمام اشعار کا مفہوم لکھ دینا، ان کا آپ نثری ترتیب لکھ دیں، ان کو سادہ لفظوں میں بیان کر دیں، وہ آپ کا خلاصہ ہے۔ ہر شعر کو بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اہم اشعار کو بیان کرنا ضروری ہے۔ نوٹ پڑھنے والی چیز ہے کہ مرکزی خیال ہرگز تحریر نہیں کیا جا سکتا۔ مرکزی خیال 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے بات ہے کہ مرکزی خیال آپ سے نہیں پوچھا گیا، آپ سے خلاصہ پوچھا گیا، سو آپ نے خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ جب آپ مرکزی خیال لکھتے ہیں تو وہ 9th 10th کی کلاس کے اندر لکھتے تھے، وہاں پہ آپ کو مرکزی خیال کا سوال ہے، آپ مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو خلاصہ درکار ہے 11ویں 12ویں کے طلباء و طالبات کو، لہٰذا آپ نے خلاصہ ہی تحریر کرنا ہے۔ نتیجہ اخذ نہ کریں، کسی صورت بھی خلاصے کے اندر اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے ہیں کہ اس نظم سے ہمیں یہ ثابت ہوا، اس نظم سے ہمیں یہ معلومات ملتی ہے، یہ باتیں نہیں کرنی۔ شروع کیسے کرتے ہیں کہ اس نظم میں مصنف لکھتا ہے کہ، یہ آسان ورڈ ہے، یا پھر بالکل اسی طرح سے جیسے نظم شروع ہوئی ہے کہ اے اللہ، کوئی نہیں جانتا کہ تو کہاں ہے، تیرا مقام کہاں ہے، یہ مطلب اس طرح سے آپ ڈائریکٹ ہی کلام شروع کر لیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کا یہ لیکچر بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ اگلے لیکچروں میں انشاءاللہ ہم تمام نظموں کے خلاصے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔